السلام علیکم۔ اس کا نام بلبل تھا۔ اس کو آج پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے مسلسل 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ جب وہ ناچتی اور تھرکتی تھی تو جیسے تماش بین مہو ہو جاتے۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کے میرے شیطانی ہوش مزید پیاسی ہوتی جاتی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرے کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ بلبل کو پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کے میرے اندر کی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ وہ ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر بولی، ماں مر گئی ہے۔ اس جواب سے جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میں نے غصے اور حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے مجرا کرنے آئی تھی۔ وہ یہ کہہ کر کوٹھے سے باہر آ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں بھی تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدے کمبل میں لپیٹی ہوئی پڑی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی، وہ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ یوں ہی کھڑا دیکھ کر بولی، سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اور اصرار پر بتایا کہ افشاں۔ کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرا ہے۔ تم مجھے ناچنے والی تو نہیں لگتی۔ وہ بولی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری ہے، مجھے مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ جو لڑکی ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہے پھر وہ دھنستی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ کچھ عرصے بعد عورت پر نور چہرے کے ساتھ چادر میں خود کو چھپائے ایک پرانی ڈائری لیے کھڑی تھی اور ساتھ میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی، احمد بیٹا، میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے ہوئے نکلی اور یہ تمہاری پڑھائی کا ذریعہ ہیں۔ احمد بڑے مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا عاجزی سے بول رہا تھا، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے۔ میری ماں کی تدفین سے لے کر آخری منی آرڈر تک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو میں نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتار دے گا۔ مگر وہ باضد تھی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجتا تھا اس کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی اور نئے گھر کا ایڈریس دے کر آنے کی تاکید کی۔ شام کو میں اپنی بیگم ارم سے کہا، تمہیں کسی سے ملوانا ہے تم مل لو، روبی بیٹے کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، اگر پسند آ جائے تو بات کر لینا۔ افشاں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ پھولے سے نہیں سما رہی تھی اور یوں میری بیٹی کا رشتہ اس کے بیٹے احمد سے ہو گیا۔ وہ تعلق جو ایک طویف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طویف اور میں تماش بین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔